الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين الذين عذب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سیما بقیت اللہ اللازم فی الارضین روحی وارواہ العالمین لمقدم تراب الفدا ولعنت الدائمت الابدیہ علی اعدائهم ملعونین من الان الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحق مع علی وعلی مع الحق درود بر محمد و آل محمد مسجد النبی صحابہ کی محفل کائنات کی کل رحمت نے اپنے پاک صحاب کے پاک چہروں کی طرف دیکھ کر فرمایا جو بندہ مجھ نبی پہ اور میری آل پہ درود بھیجے وہ بندہ مجھ نبی پہ اور میری آل پہ کوئی احسان نہیں کرتا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ درود آپ پہ اور آپ کی آل پہ احسان بھی آپ پہ نہیں پھر وہ بندہ کرتا کیا ہے؟ مصطفیٰ نے مسکرا کر فرمایا جو ہم پہ درود بھیجے وہ حقیقت میں اپنی ماں کی طہارت کی گواہی دیتا ہے۔ اونچی آواز میں درود بھیجی آل محمد کی ذات پہ۔ دعا ہے خالق محمد و آل محمد کا صدقہ میں حقیر گناہگار ناچیز کا پڑھنا آپ عظیم عزاداروں کا سننا پردے میں ہماری ماں اور بہنوں کا پیدل چل کر آنا ہمارے بھائی کا اس صفِ عزا کا بچھانا پاک سیدہ اپنی پاک بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ حاضرین میں غائبین میں اگر کوئی مومن تنگ دست ہے بادشاہ امام رضا کا صدقہ خالق ہر مومن کو رزق وسیع عطا فرمائے۔ اگر کوئی مومن بے اولاد ہے پاک شبیر کی پاک اولاد کا صدقہ خالق ہر غریب امیر کی بیٹی کے گھر کو آباد جن مومنین نے محقیر گناہگار ناچیز کے ذمہ دعائیں لگائیں خالق ہر مومن کی ہر حاجت کو پورا فرمائے۔ یہاں سے لے کر آخری عزادار تک میری التماس سمجھو وصیت سمجھو نصیحت سمجھو مومن جب بھی ذکر شبیر سننے کے لیے حسین کی دہلیز پہ چل کر آئے کرو حسین سے کچھ مانگا کرو۔ تیرے اور میرے سوال کرنے میں دیر ہو سکتی ہے حسین کے کرم میں کوئی دیر نہیں۔ اس دعا کو اپنا وظیفہ سمجھو اپنا وطیرہ سمجھو آمین ضرور کہنا۔ خالق ہم گناہگاروں کو کربلا معلیٰ کی زواری نصیب فرما۔ سرکار ولی اللہ سر امام زمن کے ظہور میں تعجیل فرما۔ جتنے مومنین اس دنیا کو چھوڑ کے جا چکے بالخصوص حاضرین کے جتنے مرحومین ہیں وہ مومنین جو ہم میں نہیں رہے اور امام حسین کے گھر کی بنیاد رکھی خالق ہر مومن مرحوم کو شفاعت بی بی دو عالم نصیب فرما۔ دعا کی قبولیت کے لیے اونچی آواز میں درود بھیجے آل محمد کی ذات پہ۔ ماں جو مومن جتنی جلدی کربلا جانا چاہتے ہیں اتنی اونچی آواز میں درود بھیجے آل محمد کی ذات پہ۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ ہے اجازت ذکر آل محمد شروع کیا جائے۔ رسول کی بیٹی آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ 21 رمضان المبارک کل گزری آج 22 رمضان المبارک کا دن امیر کائنات کے نام سے یہ دن منسوب ہیں۔ بالکل مختصر سے مختصر وقت میں ممبر میں عزت دار بھائیوں کے حوالے کروں۔ دو میرے علاقے کی مشہور و معروف ہستیاں جناب سید گلشن شہزاد بھائی حسن رضا صاحب اور جتنے معززین ممبر مظلوم کربلا پہ تشریف فرمائے مرشد سید فدا حسین شاہ جی بالکل تھوڑے سے تھوڑے وقت میں آپ کی توجہ میں ممبر بھائیوں کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ ملک عراق کون سا ملک جی؟ ملک عراق شہر کوفہ پھر شہر کوفہ میں مقام ہے مسجد کوفہ۔ زوار جی تائید فرمانا جس بندے نے شاہ نجف کا در دیکھا ہے وہ میری بات کی ضرور تائید کرے گا۔ زہر جب مسجد کوفہ کے اندر جائے قافلہ سالار حکم دیتا ہے یہاں روک 2 رکعت نماز پڑھ۔ کہتے ہیں کس کی؟ کہتے ہیں یہاں پہ اللہ کے نبی حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی۔ اللہ سلامت رکھے حسین کی معزت عطا فرمائے۔ بجلی کی کشمکش ہے ذکر علی ابن ابی طالب ہے مصطفیٰ کا فرمان ہے علی کا نام حلالی حرامی کی پہچان ہے علی کا نام مومن منافق کی پہچان ہے علی کا نام ختم قرآن کا ثواب ہے۔ سینے کی طاقت لگاتے ہوئے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ اللہ سلامت رکھے حسین کی معزت عطا فرمائے۔ زہر پھر 2 قدم چلے مرشد جی اس ممبر جتنا فاصلہ ہے کہتے یہاں 2 رکعت نماز پڑھ۔ کہتے ہیں کس کی؟
کہتے یہاں پہ اللہ کے نبی حضرت نوح کی کشتی کو کنارہ ملا. زہر پھر 2 قدم چلے, کہتے یہاں بھی 2 رکعت نماز پڑھ, چھوٹے چھوٹے مصلے بنے ہوئے ہیں. کہتے ہیں کس کی؟ کہتے یہاں پہ اللہ کے نبی حضرت یونس کو مچھلی نے اپنے پیٹ سے باہر نکالا. زہر پھر 2 قدم چلے, کہتے یہ وہ مصلی ہے, یہاں بھی 2 رکعت نماز پڑھ. یہاں پہ جبرائیل امین آ کر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے. زہر پھر 2 قدم چلے, کہتے یہاں پہ رسالت ماب آ کر مصلی بچھا کر عبادت کیا کرتے تھے. زہر پھر 2 قدم چلے, کہتے یہاں بھی 2 رکعت نماز پڑھ. یہاں پہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ آ کر عبادت کیا کرتے تھے. مسجد کوفہ ہے مقام شہادت علی ابن ابی طالب. مسجد کوفہ وہ مقام ہے جہاں سے ظاہری طور پہ شیعوں کا پیر دنیا چھوڑ کے گیا ہے. وہاں ذات جلی کسی نبی کی توبہ قبول کرواتا ہے, کسی نبی کو کشتی کو کنارہ ملتا ہے, کسی نبی کو مچھلی اپنے پیٹ سے باہر نکالتی ہے. اور جہاں پہ علی کا ظہور ہو پہلے اللہ گھر نبیوں سے بنواتا ہے, پھر انسانیت کے سر جھکا دیتا ہے. اللہ اکبر. اللہ سلامت رکھے. جناب نے اسے پوری محنت کی تھی, آج بھی علی علی ہو رہی نعرہ ہے. اللہ سلامت رکھے. حسین کی ماں عزت عطا فرمائے. رسول کی بیٹی آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے. اسی مسجد کوفہ میں ایک مقام ہے ممبر مسجد کوفہ. مسجد کوفہ کے ممبر پہ وہ ہستی جس کا ظہور کعبہ کے اندر. مسجد کوفہ کے ممبر پہ وہ ہستی جس کی پہلی زواری مصطفیٰ کا چہرہ. مسجد کوفہ کے ممبر پہ وہ ہستی جسے مصطفیٰ اٹھائے اور علی اعلان کرے یا رسول اللہ. علی تورات سنائے, علی انجیل سنائے, علی زبور سنائے, علی قرآن سنائے, اور مسجد کوفہ کے ممبر پہ بہ کے وہ ہستی اعلان کرے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. جو پوچھنا ہے میں علی سے پوچھو. اللہ سلامت رکھے. جو بندے ذکر شبیر میں تشریف فرما ہے, بات ان بندوں کے لیے ہے. مسجد کوفہ کے ممبر پہ وہ ہستی اگر ضربت چلائے مصطفیٰ اعلان کرے ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین. علی کی ایک ضربت ثقلین کی بندگی سے افضل ہے. اگر بستر مصطفیٰ پہ سوئے تو ذات جلی اعلان کرے بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد. کچھ بندے ایسے ہیں جو سوتے بستر نبی پہ ہیں, مرضی مجھ اللہ کی خرید لیتے ہیں. اللہ سلامت رکھے. حسین کی ماں عزت عطا فرمائے. مسجد کوفہ کے ممبر پہ وہ ہستی جس کے بارے میں مصطفیٰ فرمائے لا یجوز احد الصراط الا من کتب له علی الجواز. پل صراط سے اس وقت تک کوئی بندہ گزر سکتا نہیں جب تک علی کے ہاتھ کا لکھا ہوا نہ ہو. مسجد کوفہ کے ممبر پہ وہ ہستی, مسجد النبی, صحابہ بھی موجود, مصطفیٰ بھی موجود. ادھر ایک سیل نے مسجد کے دروازے پہ صدا دی ہے کوئی جو مجھے اللہ کے نام پہ خیرات عطا کرے. صحابہ نماز پڑھتے رہے, نبی نماز پڑھتے رہے. سیل نے پھر سوال کا انداز بدلا, اپنا منہ آسمان کی طرف کیا, فرمایا ہے کوئی جو مجھے محمد مصطفیٰ کے نام پہ خیرات عطا کرے. نمازی پھر بھی نماز پڑھتے رہے. سیل نے تیسرا سوال کیا, اپنا چہرہ آسمان کی طرف کیا, فرمایا بار الہ گواہ رہنا تیری سب سے بڑی مسجد مسجد النبی ہے اور بڑے نمازی کا نام محمد مصطفیٰ ہے. میں یہاں سے خالی دامن واپس جا رہا ہوں. سہیل کا اتنا کہنا تھا یا رکوع کی حالت میں ایک ہاتھ اٹھا, سہیل نے انگوٹھی اتاری, ادھر عرش معلیٰ سے جبرائیل امین نے عرش کو چھوڑا, قلب نبی پہ نازل ہوئے, فرمایا مصطفیٰ اللہ کہہ رہا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ. پہلا ولی میں خود اللہ ہوں, دوسرا مصطفیٰ تیری ذات ہے, تیسرا وہ ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. نعرہ رسالت, کل ایمان نہ تکے قرآن حرامی حلالی دی پہچان رسالت دی زبان نعرہ حیدری. اللہ سلامت رکھے. حسین کی ماں عزت عطا فرمائے. اللہ آپ کو کائنات کا کوئی غم نہ دے. دو عزت دار جا کر ممبر پہ تشریف فرما. روزے سے ہوں رمضان المبارک کے دن,
ایک اچھی بات اور نئی بات، مرشد جی دعا فرمانا۔ تقریباً یہ تیسری یا چوتھی جگہ ہے، عطا ہے جناب معصوم کم ہے، نیا ایک مضمون۔ میں کسی کے چبائے ہوئے لقمے بالخصوص مصائب میں وہ نہیں استعمال کرنا چاہتا۔ اگر بات دل کو لگے تو میرے حق میں دعا ضرور کرنا۔ بھائی حسن رضا، مصائب کی دنیا میں آپ کا نام ہے، توجہ خاص۔ کائنات میں چند ہستیاں ایسی جن کو اپنی بیٹیوں سے بڑا پیار تھا۔ اللہ سلامت رکھے، حسین کی ماں عزت عطا فرمائے۔ جس بندے کے گھر میں بیٹی جیسی اولاد ہے، رسول کی بیٹی، آپ کو دنیا کا کوئی غم نہ دے۔ میں پھر کہنا چاہتا ہوں، چند ہستیاں ایسی جن کو اپنی بیٹیوں سے بڑا پیار تھا۔ پہلی ہستی کا نام محمد مصطفیٰ ہے، بیٹی کا نام فاطمہ الزہرا ہے۔ لیکن نبیوں کے سلطان کے جاننے کے بعد امت نے ایسا اجر دیا، جب دربار سے خالی واپس آئی، سگی بیٹی سوال کرتی ہے، یا ایتھا الضعیفہ ھذہ مسندۃ امی زہرا، ضعیفہ یہ میری ماں کا مسلح ہے۔ محمد کی بیٹی رو کر کہتی ہے، عالیہ مجھے پہچان، میں ضعیفہ نہیں، میں تیری ماں فاطمہ الزہرا۔ اللہ تمہارا پرسہ قبول کرے، اللہ بانی مجلس کے رزق بخت اقبال میں اضافہ فرمائے۔ پہلی ہستی محمد مصطفیٰ، دوسری ہستی بغداد کا قیدی، تیرا اور میرا ساتواں امام موسیٰ کاظم ہے۔ دروغہ روایت کرتا ہے، جو زوار ہیں امام رضا کے وہ یقیناً اس جملے پہ ہائے کریں گے۔ دروغہ روایت کرتا ہے، جب آدھی رات کا وقت ہوتا، امام کڑیوں سے اپنا سر اٹھاتے، آسمان کی طرف منہ کر کے کہتے، بار الہ یہ ظالم بڑے ہیں، وطن پہ میں غریب کی بیٹیاں بھی ہیں۔ اور اللہ تمہارا پرسہ قبول کرے۔ تیسری ہستی ہے غریب حسین، جس کو اپنی بیٹیوں سے بڑا پیار تھا۔ ایک بیٹی کو مدینے چھوڑا، سن 6 سال، جو وطن پہ ضعیف ہو گئی، اپنے باپ کو کہتی، باپا کہ آپ آئیں یا نہ آئیں، کیا میرا اکبر لوٹ کے آئے گا؟ اللہ تمہارا پرسہ قبول کرے۔ اور دوسری بھی غریب حسین کی بیٹی ہے، نام سکینہ بنت الحسین ہے، جو شام کے زندان میں سید سجاد کی گردن میں بازو ڈال کے رو کے کہتی تھی، بھیا سجاد جو شام میں مرتے ہیں، کیا شمر ان کی قبر پہ تو نہیں آتا؟ میں نے 3 ہستیوں کا ذکر کیا ہے، چوتھی ہستی جس کو اپنی بیٹیوں سے بڑا پیار تھا، نام علی ہے، بیٹی کا نام زینب بنت علی ہے۔ جب 19 رمضان المبارک ابن ملجم نے ظلم کیا، سب سے پہلے حسن ابن علی تشریف لائے، امام کے سر کو اٹھایا، جب امام کے آنسو امام کے چہرے پہ پڑے، علی امیر کائنات نے فرمایا، بیٹا حسن چپ کرو۔ علی نے حسن کو دلاسا دیا، پھر حسین ابن علی آئے، امیر کائنات نے شبیر کو کہا، حسین نہ رو، تو نے جوان بیٹے کی لاش کو اٹھانا ہے، شبیر تیرے مہمان مارے جانے ہیں، حسین تو بھی میرے اوپر نہ رو۔ جب اصحاب اٹھا کر، بیٹے اٹھا کر امیر کائنات کو دروازے پہ لائے، فرمایا اصحاب دور چلے جاؤ، میں علی نہیں چاہتا میری بیٹیوں کے رونے کی آواز تمہارے کانوں تک پڑے۔ اس جملے پہ ہائے ضرور کرنا، مگر جیسے دیکھا جناب عالیہ کو، علی نے دلاسا نہیں دیا، علی امیر المومنین کی چیخیں نکل گئی، میں ہاتھ بندے ہوئے سے، یا رسول اللہ تجھ سے بھی معافی مانگتا ہوں، آپ کی بیٹی پہ ظلم کیا، مگر مصطفیٰ کے جانے کے بعد علی کی بیٹیوں پہ ظلم ہوئے، علی امیر کائنات کے جانے کے بعد مولا موسیٰ کاظم کی بیٹیوں کو جنگلوں میں رلایا گیا، مولا موسیٰ کاظم کے بعد عزاداروں مجھے معاف کرنا، مگر ایسا غریب ہے حسین، چند قدموں کے فاصلے پہ بیٹی تھی، جو بیٹی کا قاتل تھا وہی باپ کا قاتل بھی تھا، اور شام کے زندان میں تڑپ تڑپ کے ماری۔ وَسِيَعْلَمُ الَّذِينَ